اور یاد رکھو تم نے اس قدر ظلم اور بربریت کی کہ علیشہ گیلانی طویل علالت کے بعد 92 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، لیکن تمہیں اتنی غیرت نہیں آئی، اتنا حیا نہیں آیا، اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کا جنازہ علل اعلان ہونے دیتے، ان کے ورثاء کی مرضی کے مطابق ان کا جنازہ ہوتا۔ لیکن میں یہ کیوں نہ کہوں، جب ایمان سے آری لوگ، قرآن سے آری لوگ، اسلام سے آری لوگ وہ اس قدر بزدل ہوتے ہیں کہ انسان کو زندگی کے اندر تو برداشت نہیں کرتے، لیکن زندگی کے بعد بھی ان کو برداشت نہیں کرتے۔ آج ہندوستان کی دل کی جو آگ، حسد کی جو آگ تھی وہ باہر آئی ہے کہ جنہوں نے علیشہ گیلانی کو ان کے ورثاء کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہاں تک کہ ان کے گھر سے انڈیا کی فوج اور پولیس نے آ کر ان کی میت کو اٹھایا اور اپنے پیرے کے اندر ان کو دفن کیا۔ چند لوگوں کو جنازہ پڑھنے کے سوا جو ان کے قریبی تھے، باقیوں کو قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ انڈیا کو پتہ تھا، بھارتی حکومت کو پتہ تھا، بھارتی درندوں کو پتہ تھا، بھارتی دہشت گردوں کو پتہ تھا، اگر علیشہ گیلانی کے جنازے کو عام اجازت دی گئی، اذن عام کر دیا گیا، تو جنازے کے اندر انسانوں کا وہ سمندر آئے گا، انسانوں کا وہ لہرتا ہوا اور انسانوں کا وہ لازوال اور لا ریب سمندر آئے گا کہ اس میں اس جنازے میں سر ہی سر نظر آئیں گے۔ اور ہندوستان کو پتا تھا اتنی ہمارے پاس ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی جتنے اس جنازے میں ہاتھ شامل ہوں گے، اتنی ہمارے پاس بیڑیاں نہیں ہوں گی جتنے پاؤں اس جنازے میں آئیں گے، اور اتنے ہمارے پاس گولیاں نہیں ہوں گی جتنے اس جنازے میں سینے آئیں گے۔ یہ خطرہ تھا بھارتی حکومت کو، ورنہ کیوں نہیں اجازت دی؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ حصہ ہے، تو پھر تم اجازت دے کے دیکھتے کہ کشمیری لوگ مرنے کے باوجود، دہشت گردی کا نشانہ بننے کے باوجود، اور تمہاری بربریت اور تمہاری جبر اور دہشت گردی اور تمہارا تشدد برداشت کرنے کے باوجود علیشہ گیلانی کے جنازے میں لاکھوں لوگ اگر نہ نکلتے تو تم کہتے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، اور اس جنازے کی اجازت دے کر دیکھتے، اس میں ریفرنڈم کروا لیتے۔ اگر جنازہ زیادہ ہوتا تو کشمیر آزاد کر دیتے، اگر جنازہ کم ہوتا تو کشمیر تم رکھ لیتے۔ لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں؟ تمہارے اندر تو شیطان کی شیطنت ہے، تمہارے اندر تو جبر اور استبداد کا غلبہ ہے، تمہارے اندر تو کفر اور نفاق سے کے بھرے ہوئے سینے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جس طرح تمہیں افغانستان سے منہ کی کھانی پڑی ہے، کشمیر سے بھی ایک دن منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ العزیز ان قریب یہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، اس لیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ہم نے زندگی کی ہوش سنبھالی ہے، ہم کشمیر کی قربانیوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کشمیر کی دہشت گردی کو سنتے آ رہے ہیں، کشمیر کے اندر شہداء کی لاشوں کو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت متعین ہوتا ہے جب قربانیوں کا امیج پورا ہو جاتا ہے تو پروردگار پھر غیبی مدد کے ذریعے سے ان کے اندر وہ ہلچل پیدا کرتے ہیں، وہ ایمان کی رمق پیدا کرتے ہیں، وہ ایمان کی کرن پیدا کرتے ہیں، وہ ایمان کا شعلہ پیدا کرتے ہیں، وہ ایمان کی وہ لازوال محنت کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر آزادی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔